نماز جو ہے نا باجماعت، جب اس کا اجر اکیلے کی نماز سے 25 گنا یا نیت آ رہا 27 گنا تک بڑھ جاتا. خسارہ تو بہت ہے نا، ہم ٹکے کی خاطر کہتے ہیں کہ گاہ کیسا ہو، کوئی ٹکا ہی زیادہ مل جائے تو جس نماز کا اتنا ثواب ملتا. اور کئی روایتوں میں تو ایسا بھی کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہتے تھے منافقین وغیرہ، آپ نے فرمایا اگر بچے اور عورتیں ہوں، میرا جی تو چاہتا کہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور انہیں لے جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. وعید بڑی آئی، اس لیے باجماعت پڑھنی چاہیے. اور رہ جائے یا کوئی آدمی تنہا کسی جگہ رہ رہا ہوا دوسرا جماعت کے لیے کوئی نہیں، تو آپ سب حضرات سن لیں کہ اذان اور اقامت ہر شخص کے لیے سنت ہے، بے شک باجماعت ہو یا اکیلا. باجماعت ہو تو ایک ہی اذان اور اقامت کافی ہے، ورنہ ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ جب وقت نماز کا آئے تو فرض ادا کرنے سے پہلے اذان کے کلمے دہرائے، بے شک آہستہ آواز، بعد میں دعا کرے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر نماز پڑھے. انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تو اس کے پیچھے کھڑا کر دے گا نا، اذان کہے گا تو پھر انگنت فرشتے ہوں گے اس کے پیچھے صفون. تو آپ اپنے دل میں جماعت کی اہمیت کے لیے اگر رہ گئے بس قسم کی سے اذان و اقامت کے کلمے کہہ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ شاید اس کی تلافی کر دے. کوتاہی بڑی ہے، بالکل نا فرض جماعت سے پڑھنے چاہیے. دیکھیے جب کوئی چیز روایتوں کے اندر آتی ہے تو اہل علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں. تو سارے مسئلے کا جائزہ لینے سے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اگر آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں جب آپ جات کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت اجر کا باعث ہے، اور بغیر کسی عذر کے آدمی کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ بہت باعث اجر ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے. یہ جو انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں یہ خاص موقع کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ جس میں منافقین کو بالکل الگ کیا جا رہا تھا اور منافقین کی تطہیر مقصود تھی. اس کے لیے بہت سے امتحانات سے گزارا گیا، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی لیے سفر کرایا گیا تھا کہ منافقین کو ہم الگ کرنا چاہتے تھے. اس موقع کے اوپر لوگوں پہ لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، ایک پہلو. اور اس میں حضور نے یہ منافقین کو تحدید کرتے ہوئے الفاظ فرمائے تھے کہ جو لوگ اس طریقے سے باوجود اس کے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہر حال میں آپ کو مسجد میں آنا ہے، ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اللہ کا پیغمبر امامت کر رہا ہو اور اس کی طرف سے اذان دی جائے تو پھر کسی مسلمان کے لیے بھی گھر میں بیٹھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں رہتا. تو یہ 2 چیزوں کو ملحوظ رکھیں. عمومی قانون وہی ہے کہ آپ کو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے. تو یہ ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے. فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر. تیرے کانوں میں آواز جاتی لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر. بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی. ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے. فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو. فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب عین ہے. یعنی واجب ہے، ہر کے ساتھ سے تعلق ہو گیا، واجب عین ہے، یعنی ہر مرد کو جا کے مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی. اور اگر گھر پہ پڑھیں گے تو ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب گناہ ہوتا ہے. اور واجب پر اصرار کریں، بار بار اسے کریں تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی عذر صحیح ہوتا ہے، جیسے ابھی ایک بھائی کا آنکھ کا مسئلہ تھا، تو پھر ترک جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اگر مسجد بہت زیادہ دور نہیں ہے، آرام سے جا سکتے ہیں، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں سستی کر کے گھر پہ نماز پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے.
میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، دعا کرو، اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے۔ اس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سڑکیں پتھر تھے، وہ سارے پتھر تھے، روڑے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں انا ضریر البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور میں اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جب جانے پھر بلایا آپ نے، اپنے گھر میں حل تسمع الندا، تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ میں عجیب، پھر آنا پڑے گا جس حالت میں بھی۔ گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، مردوں کی نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا، اور وہ نماز ناقص ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے قریب رہتا ہو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی۔ تو وہاں علماء یہ مفہوم بیان کرتے ہیں دوسری حدیث کے پیش نظر کہ یعنی اتنی ناقص ہوگی گویا ہونا نہ ہونا برابر، لیکن قضا کرنا جائز نہیں ہے، نہ پڑھنے سے پھر بھی پڑھیں ضرور۔ تو مسجد کی بہت اہمیت ہے، بلا شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کے کیا معنی ہے؟ قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو جماعت سے پڑھی جائے نماز، تنہا نہیں بلکہ جماعت سے، مسجد میں آ کر۔ یہ جماعت کی نماز یعنی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرنا مردوں کے لیے یہ تقریباً واجب ہے، سنت مؤکدہ۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، ذرا ہمارے لیے تھوڑی سی نرم الفاظ استعمال کیے ہیں فقہاء کرام نے کہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، سنت مؤکدہ لیکن واجب کے قریب قریب، یعنی بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا مردوں کے لیے یہ گناہ ہے، اور اس سے نماز کا فریضہ تو چاہے سر سے اتر گیا لیکن جماعت ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ بلکہ بعض فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا تنہا، یہ ادائے قاصر ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ناقص ادائیگی ہے۔ کامل ادائیگی کب ہوگی؟ جبکہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور خاص طور پر مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ دیکھیے، جب کوئی فرض نماز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کوشش کریں ان نمازوں کو مسجد میں ہی ادا کریں، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مغرب ہوگی 15 منٹ ہو گئے، اب آپ پہنچے تو آپ مسجد میں پڑھے، گھر میں نہ پڑھے، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد بھائی کا سوال تھا کیا مسجد میں، مطلب گھر میں نہ پڑھے مسجد میں پڑھے، یہ افضل ہے۔ کیا مسجد میں اکیلا پڑھوں گا تو کیا 25-27 ملیں گا؟ تو یاد رکھیے وہ با جماعت نماز کے لیے 25 سے 27 زیادہ ہے، فردی نہیں۔ لیکن گھر کے مقابلے میں مسجد کی نماز افضل ہے، اور مسجد کے اندر با جماعت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور با جماعت اگر پڑھتے ہیں تو 25 سے لے کر 27 زیادہ ملتا ہے، جو عام طور سے اکیلے پڑھنے ملتا ہے۔ با جماعت ہو کر تو جماعت سے ہو، یاد رکھیں۔ لیکن یہاں ایک چیز آپ کو ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کی شدت کے ساتھ یہ نیت تھی کہ با جماعت پڑھوں اور جماعت نہیں ملی، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ جس نیت کی وجہ سے آپ کو اجر ملے کتنا، واللہ اعلم۔ جو شخص بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو عذر ہے، انسان بیمار ہے، بخار ہے، زخمی ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن جو انسان صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑتا ہے، اور اہل توحید کی مسجد پڑوس میں موجود ہے، قریب میں موجود ہے، اگر کچھ فاصلے پر ہے تو سائیکل، موٹر سائیکل، کار کی سہولت میرے رب نے یہ نعمت دی ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں محلوں میں نکل جاؤں، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں پہ لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کے جلا دوں۔ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہو تو میں یہ کام کر گزروں، کیونکہ عورت اور بچوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز میں شامل ہونے کی اجازت ہے، فرض نہیں ہے۔ ان کے لیے افضل نماز اپنے گھر کی کوٹھڑی میں پڑھنا ہے، جائز ہے وہ مسجد میں آئے، لیکن مرد پہ، بالغ مرد پہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو نابینا تھے، وہ تشریف لائے اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، میری انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، راستے میں درخت، جانور، تکلیف دینے والی چیزیں بھی ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ بوڑھا بھی ہوں، نابینا ہوں، اندھا ہوں، بوڑھا ہوں، لانے والا کوئی نہیں، راستہ خطرناک ہے،
क्या मेरे लिए इजाज़त है मैं घर नमाज में पढ़ लूँ, अपने घर में अदा कर लूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, हल तस्मअ निदा, तेरे कान में हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है? कहा जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज़ान तो सुनता हूँ। कहा फिर अल्लाह की शरीयत में तेरे लिए घर में पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। हमारे हाथों पे तो घड़ियाँ भी हैं, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे मोबाइल में अजान का सिस्टम भी है, हमें पता भी लग जाता है कि अजान में इतना टाइम रह गया, इतना वक्त हो गया, फिर भी घर में नमाज अदा करें। ये बहुत खतरनाकी वाली बात है। इसी लबो लहजे की एक और हदीस भी है, ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फी मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज ही नहीं है मगर है तो मस्जिद में है। जो मस्जिद के पड़ोस में रहता हो वो उसे मस्जिद में ही नमाज पढ़नी है। अब ये ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फी मस्जिद, ये दोनों हदीसें क्या एक ही वजन को पहुंचा रही हैं? यानी जो लोग नमाज घर में पढ़ते हैं उनकी नमाजें बातिल हैं? नहीं, इत्मीनान से कहिए नहीं है। मगर हदीस कह रही है कि उसकी नमाज ही नहीं है जो मस्जिद के पड़ोस में रहता हो और मस्जिद में नमाज ना पढ़ता हो। तो अब हदीस का इनकार तो करेंगे नहीं हम, मगर कैसे इसे समझेंगे? यही मैं अपने इन बच्चों और जवानों के लिए एक जुमला कहूं कि भाई, एक हदीस देखकर तुम उससे टकराया हुआ कोई नजरिया अगर पालो तो उस हदीस की बुनियाद पर उसका इनकार ना करना, इसलिए कि जिसने वो नजरिया बनाया है हो सकता है उसने तुमसे ज्यादा इसी मजमून की 4 हदीसें देखी हों और 4 मुख्तलिफ हदीस को देखने के बाद फिर उसने सनद के ऊपर गौर किया हो, रावियों पर बहस की हो, फिर रावियों की जर्ह तादील की हो और उसके बाद फिर उसने उस सही उस सनद या मुतवातिर हदीस का इंतखाब किया हो उन 4 में से और फिर उसकी बुनियाद पर उसने फैसला सुनाया हो। फिर क्या मतलब है? मतलब यह है कि ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फी मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज है ही नहीं मगर ये कि मस्जिद में है। ये नफी है, नफी कमाल। कमाल की नमाज वो है जो मस्जिद में पढ़ी जाए, लेकिन अगर कोई मस्जिद में नहीं पढ़ रहा तो नमाज बातिल नहीं है। लेकिन ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब में नमाज बातिल है। वो मस्जिद में पढ़ने वाला नफी कमाल की तरफ रहनुमाई पाएगा, मस्जिद में न पढ़ने वाला। और जो सूरह अल-हम्द के बगैर पढ़ रहा है उसकी नफी हकीकत, नफी वजूद है, यानी उसकी नमाज वाकई नहीं है। उसकी नमाज है मगर बाकमाल होती अगर मस्जिद में पढ़ता, उसकी नमाज ही नहीं है अगर सूरह अल-हम्द नहीं पढ़ रहा।